ہیلو ایوری ون، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آج کا ولاگ بہت ہی خاص اور اسپیشل ہونے والا ہے، کیونکہ میں بہت دن بعد اپنے فادر سے ملنے کے لیے آئی ہوں اپنے گاؤں میں، جہاں کبھی ہم لوگ رہتے تھے۔ اب تو خیر بہت عرصہ پہلے اسٹڈی کے لیے ہی چھوڑ دیا تھا، سٹی میں شفٹ ہو گئے تھے، وہیں پہ پھر گھر بار سارا کچھ۔ لیکن اب کیا ہے کہ جب سے شادی ہوئی ہے، اب جب بھی مائکہ جانا ہونا تو میں گاؤں لازمی آتی ہوں، کیونکہ گاؤں میں ہی میری جان بستی ہے، میرے بابا۔ اور میں اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کو ہمارے گاؤں کا نظارہ دکھا رہی ہوں کہ کتنا خوبصورت ہے۔ اور یہ شام کا ٹائم ہے اور میں اس وقت آئی ہوں دریا دیکھنے کے لیے، کیونکہ پچھلے سال جب سیلاب آئے تھے نا، تو ہمارا پورا گاؤں ڈوب چکا تھا سیلاب میں۔ تو میں وہی دیکھنے آئی تھی کہ کتنی تباہیاں ہو گئی، کتنی لوگوں کی زمینیں خراب ہوئی، کیونکہ یہ جو دریا ہے نا، یہ بالکل ہمارے گاؤں کے نزدیک آ گیا تھا، زمین گرا گرا کے۔ تو بس سب کو یہی فیل ہوتا تھا کہ جو گاؤں ہے نا، اب بس دریا بن جائے گا، دریا سارے گھر گرا دے گا، جیسے زمین وہ گرائی جا رہا ہے۔ تو لوگوں کی اتنی زیادہ زمینیں تھیں، وہ بھی دریا نے لے لی، گھر بھی دریا کے جو کنارے پہ لوگ رہتے تھے وہ سارا بھی۔ لیکن ابھی کہتے ہیں کہ 40-50 سال بعد دریا جو ہے نا، وہ اپنی اصلی جگہ پہ دوبارہ چلا گیا ہے اس سیلاب کے بعد۔ تو وہ ہمارے گاؤں سے نا تھوڑی دور پڑ جاتی ہے، لیکن ہے تو گاؤں کا حصہ۔ وہ سامنے گاؤں ہے ہمارا اور ادھر دریا تھا، اور دریا میں پانی تو تھا ہی نہیں، جیسے کہ وہ بلیک سا گندا گدلا سا پانی تھا۔ خیر شکر الحمدللہ، دیکھ کے اچھا لگا کہ لوگوں نے جو ہے زمینیں اپنی آباد کر لی ہیں اور فصلیں دوبارہ اگا لی ہیں۔ بہت لاس ہوا تھا بیچاروں کا گھر بار، اور یہ جو قبرستان ہے گائز، یہ سارا ڈوب گیا تھا سیلاب میں، سارا۔ اچھا، یہ میں آپ لوگوں کو نا ایک درخت دکھا رہی ہوں کہ یہ اوپر سے دیکھیں درخت کوئی اور ہے، لیکن اس کے اندر سے نا پیپل کے پیڑ کی نا وہ شاخیں نکل گئی۔ میں تو حیران ہو گئی، یار ایسے مطلب کیا پاسبل ہے اس طرح؟ تو دیکھیں بس اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے، کہتے ہیں نا کہ اللہ کی قدرت کے کرشمے ہر جگہ موجود ہے، تو بس وہ قادر ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ وہ قبرستان ہے جو بالکل جنگل میں چینج ہو چکا تھا۔ ایک وقت تھا جب میں ادھر آنے سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، بہت زیادہ گھنے درخت تھے، مطلب اس کے اندر جب آپ جاتے تھے نا تو ایسے لگتا تھا رات ہو گئی ہے، اتنے گھنے درخت تھے کہ سورج کی روشنی تو اندر جاتی ہی نہیں تھی قبرستان کے اندر۔ لیکن پھر اتنا گھنا جنگل ہو جانا پھر اچھا نہیں تھا، تو لوگ ڈرتے تھے یہاں آنے سے، ویسے بھی قبرستان میں ڈر ہی لگتا ہے۔ تو پھر آدھے اندر سے درخت کاٹ دیے گئے جو بہت زیادہ خشک ہو گئے تھے، پرانے بہت زیادہ ہو گئے تھے وہ، تو پھر تھوڑا یہ اس طرح کے درخت ہو گئے نا۔ اور یہ دیکھیں یہ درگاہ شریف ہے، یہ اتنی پیاری بنی ہوئی تھی، لیکن سیلاب کی وجہ سے نا یہ ساری درگاہ اور اس کے ساتھ یہ مسجد جو ہے زیر تعمیر ہے، یہ بھی گر گئی تھی، یہ ساری قبریں بھی ڈوب چکی تھی۔ اور وہ درگاہ کے پیچھے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ والی قبر جو ہے، یہ میرے بابا کی قبر ہے، یہ والی۔ اور اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو درگاہ دکھا دوں، اور یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت لگتی تھی درگاہ۔ یہ درگاہ نا کسی بزرگ بابے کی ہے، اور بہت سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، اور جو ہے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی منتیں پوری بھی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ولی ہوں گے کوئی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر جو لوگ آتے ہیں ان کی درگاہ پہ، تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے وہ دعائیں قبول کر لیتا ہوگا۔ اور یہ سارا سین ہے جی، یہ دوبارہ نہیں بنے گی، کیونکہ سیلاب کی وجہ سے کافی خراب ہو گئی ہے، کافی زیادہ۔ اور یہاں پہ یہ لوگ آس پاس رہتے بھی ہیں جو اس درگاہ، یہ درگاہ ان کے انڈر ہے، مطلب اس کی صاف ستھرائی، اس کو صحیح سے رکھنا اور وہ سارا
جیسے کہ متولی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں تو وہی ہیں، نسل در نسل ادھر بیٹھے ہیں کب سے، کتنی صدیوں سے۔ یہاں پہ میں اپنے بابا کی قبر کو کر رہی ہوں صاف، بہت سا ٹائم ہو گیا تھا، 3 ماہ بعد آئی ہوں گائز میں اپنے بابا کی قبر پہ، اور سکون ملتا ہے سچ میں یہاں آ کے۔ اور جب بھی میں آتی ہوں نا تو میرا دل کرتا ہے کہ میرے بابا جو ہے نا وہ اصلی حالت میں میرے سامنے آئے، اور جو ہے میں ان کو ملوں اور ان کے گلے لگ سکوں، ان کے سینے سے لگ سکوں، ان کی پیار محبت اور شفقت کو محسوس کر سکوں۔ خیر یہ مسلم جو ہے یہ یہاں پہ میرے بابا کے لیے دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ جی میرے نانا ابو کو نا جنت میں جگہ دو۔ یہ کب سے یہی دعائیں مانگ رہا تھا کہ نانا کو جنت میں جگہ دو۔ یہ مجھ سے سوال کرتا ہے مما نانا ادھر کیوں رہتا ہے، نانا اندر کیوں سویا ہوا ہے، نانا کو مسلم آیا ہے باہر آ جائے۔ تو بچہ ہے، اس کے یہ اتنے ایموشنل سوال جو ہے نا وہ مجھے بہت زیادہ ایموشنل کر دیتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ویسے میں نے اس کو نہیں بتایا کہ اس کو نا یہ پتہ ہے کہ جو میرے چاچو ہیں نا وہی اس کے نانا ہے، میں نے اس کو یہ بتایا کہ یہ میرے بابا ہیں۔ بس میں بچوں کا دل نہیں توڑنا چاہتی کہ ان کے نانا نہیں ہیں یا ان کی ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے۔ چاچو جو میرے ہیں نا انہوں نے بچوں کو اتنی زیادہ محبت دی ہے، اتنی زیادہ محبت دی ہے کہ نانا کے پیار والی جو کمی ہے نا وہ بچوں کو ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو بس ان کو اسی نانا کا پتہ ہے جو ان کو ساتھ لاڈ پیار کرتا ہے، ان کو اس نانا کا نہیں پتہ۔ بس میں نے اس نانا کا تعارف جو ہے نا وہ بس اس طرح کروایا ہے کہ یہ میرے بابا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے مما آپ کے بابا کیوں ادھر رہتے ہیں، آپ کے ساتھ گھر نہیں رہتے؟ چھوٹو سے ہے لیکن سوال جو ہے نا اس کو بہت آتے ہیں۔ خیر آپ لوگ بتانا، یہاں پہ ہم لوگ سب فارغ ہو کے اب اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو سورج بھی غروب ہو رہا ہے اور ادھر سے آگے ہمارا گاؤں سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ بتانا میرا گاؤں کیسا لگا، میرا ولاگ کیسا لگا آپ لوگوں کو، اور اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیں اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور ولاگ بس تھوڑا لیٹ اس لیے ہو گیا کیونکہ گاؤں میں نا انٹرنیٹ کا بڑا مسئلہ رہتا ہے، تو وہاں پہ بس میں نے ولاگ بنائے تو تھے، نہ تو ایڈیٹنگ ہو پا رہی تھی، نیٹ کے بغیر تو کچھ بھی پاسبل نہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، نہ ایڈیٹنگ ہو پا رہی تھی اور نہ ہی سگنل تھے کہ اپلوڈ کروں۔